ہمارا کوئی ساتھی ہے, ہمارا کوئی دوست ہے, وہ اس طرح کی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فیل ہو گیا ہوں کیونکہ میں فلاں کام نہیں کر سکا, یا فار ایگزامپل میری زندگی میں کامیاب زندگی نہیں گزارا, میرا پارٹنر مجھے چھوڑ گیا, یا کوئی بھی ایسی بات ہے, تو اس فیز سے ہم کیسے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں؟ بہت مشکل سوال ہے, کیونکہ انسان اپنی سوچ اور سمجھ کی قید سے نہیں نکل رہا اس وقت. اس نے جی اپنے ارد گرد ایک دیوار بنا لی ہے, اس دیوار میں اس کو توڑنا یا اس دیوار میں سے ونڈو ڈور بنانا جو ہے نا, یہ پھر اسی شخص کے اختیار میں ہے. اور ہم ایز اے کمیونٹی ممبر, ایز اے پیرنٹ, ایز اے چائلڈ, ایز اے اسپاؤس یا ایز بردرز اینڈ سسٹرز صرف اس کو سن سکتے ہیں اور اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. شیمنگ جو ہے نا, جس کو کہتے ہیں کہ مطلب کہ شیم کرنا اور دھتکارنا بات کو, کہ مطلب رہنے دو, تم کوئی اکیلے تھوڑے ہی ہو, اور بھی بہت ہے. دیکھو میرا جو درد ہے, جو مجھے تکلیف ہے, مجھے کیا پتا کسی اور کی کیا انٹینسٹی ہے, اور میں اپنی زبان سے میں اگر ایکسپلین نہیں کر پا رہی ہوں لیکن بتا تو رہی ہوں کہ میں تکلیف میں ہوں, تو کم سے کم اکنالج کر لیں. میرے خیال سے وہ اس شخص کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس کے ساتھ ہے, لیکن اس کی تکلیف کو ہم جب اکنالج نہیں کرتے, جب ہم یوں دھتکار دیتے ہیں کہ تم کوئی اکیلی تھوڑے ہی ہو. مطلب اگر ہم ایز خواتین ہم یہ دیکھ لیں کہ جب ہم پریگننسی اور ڈلیوری سے گزرتی ہیں تو پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی بات کرنا, میجورٹی کیا سننے میں آتا ہے, ساری دنیا نے بچے پیدا کیا, حوا علیہ السلام کے زمانے سے بچے پیدا ہو رہے ہیں, تم کوئی اکیلی عورت تھوڑی جو تمہیں ڈپریشن ہو گیا, چلو کام کرو, اٹھ کے اپنے کرنے کے کام کرو. اس کا افیکٹ اس خاتون پہ, اس کی تمام مدرہڈ پہ, آگے وہ اپنے بچوں کو جس طرح سے ٹریٹ کرتی ہے, اٹ گوز ان ٹریٹڈ, اینڈ سبحان اللہ ایک پوری جنریشن خراب ہو جاتی ہے, ایک پوری جنریشن کی سوچ الٹ جاتی ہے. یہ بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے. اسی طرح سے اگر ہم اپنے دوستوں کو, اسپیشلی جیسے آپ نے کہا کالج فرینڈز ہیں, اسکول فرینڈز ہیں, اگر ہم یہ شیمنگ ختم کر دیں نا کہ تم نے یہ نہیں کیا تو اب تم کسی قابل نہیں رہے ہو, تو میرا خیال ہے کہ سائیکولوجیکلی بھی ہم بہت بہتر ہو سکتے ہیں. میں اکثر ایک مثال دیتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو جو اپنے بچے کی فوتگی پہ مطلب بین کری تھی, میرے خیال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیچھے سے کہا کہ مطلب کہ صبر کرو, تو اس عورت نے جھٹک دیا کہ تمہیں نہیں پتا کہ مجھے کتنی تکلیف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد 6 بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے ان کی تدفین کی تھی, رائٹ. لوگوں نے کہا تمہیں پتا تھا کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے ایسی بات کی, تو وہ فوراً گئی, یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دے, مجھے نہیں پتا تھا. مجھے نا یہ مثال مجھے بڑی دیر سے سمجھ آئی کہ واقعی میں ایک شخص جو اتنی تکلیف سے گزر رہا ہے, اس کو یہ کہنا کہ صبر کرو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا, کیا دیکھا جو اس کو کہا صبر کرو. اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مطلب تمہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اپنے آپ کو ریڈائریکٹ کرو, تم حیات ہو, تمہارے میں یہ کیپیبلٹی ہے, انشاءاللہ آگے بھی چل کے بہتر ہوگا. ہر چیز کا ایک موقع محل ہوتا ہے نا. ہم یہ نہ کہیں, اگر ہم صرف یہ نہ کہیں اگر لوگوں کو کہ تمہارے ساتھ اکیلے تھوڑی ہوئے, تمہارے ساتھ اور ہزاروں لاکھوں ہیں, اس سے بھی زیادہ. اکثر ہم کہتے نہیں ہیں کہ اور بھی تو کروڑ لوگ ہیں جو تم سے بری حالت میں ہیں, تمہیں شکر کرنا چاہیے. دیکھیں یہ بات کرنے کی ضرور ہے, لیکن کس وقت کر رہے ہیں, وہ شخص اس چیز کو ہینڈل کر سکتا ہے کہ نہیں ہینڈل کر سکتا, اس چیز کا دھیان رکھنا ضروری ہے. اور یہ بات اسی کو سمجھ آتی ہے شمامہ جس کا توکل اللہ پہ اسٹرانگ ہے. میری درخواست مجھ سے, میں اپنے آپ سے بھی یہ کہتی ہوں, اکثر میں اپنے آپ سے بھی بات کرتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ ارم واویلا مچانے سے پہلے سوچ لو کہ تمہارا رب پہ یقین ہے کہ نہیں ہے, اور پھر انسان اپنے سجدوں میں روئے, بے تحاشا روئے, جتنا مرضی روئے. رب نے تو نہیں کہا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک رو سکتے ہو میرے آگے اور پھر نہیں رو سکتے ہو. اللہ نے تو کوئی شرط نہیں رکھی, الحمدللہ, یا رب تیرا شکر ہے. لیکن یہ جو مینٹالٹی ہے نا, اس کو کریٹ کرنے میں پیرنٹس کا ہاتھ ہوتا ہے, سوسائٹی کا ہاتھ ہوتا ہے, اچھی صحبت کا ہاتھ ہوتا ہے, اور آف کورس اللہ سے جب ہم رزق طیب مانگتے ہیں نا, تو رزق طیب میں یہ بھی ضروری ہے کہ یا رب مجھے آپ سے حب کرنے کا طریقہ سمجھا دے, اور میرا دل, جو مشہور دعا, اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. یا اللہ کی اطاعت میں اگر قلب لگا ہوگا, اللہ کے حب میں اگر قلب لگا ہوگا, تو یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی. یہ چیزیں آسان نہیں, آسانی سے ملتی بھی نہیں ہیں. اس لیے دیکھ بھال کے, سوچ سمجھ کے آپ بات کرو, اور یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی بات میں تھوڑا سا نرمی رکھو, نرمی رکھو.